سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سورہ احزاب کا چھٹا رکوع اور 22ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بولو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، چونکہ صبح و شام کے اوقات ملائکہ روز و شب کے جمع ہونے کے وقت ہیں۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت صبح و شام کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں، شام کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ صبح جا رہے ہوتے ہیں اور صبح والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اطراف لیل و نہار کا ذکر کرنے سے ذکر کی مداومت کی طرف اشارہ فرمایا گیا، یعنی یہ فرمایا گیا کہ صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، یعنی ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے، یعنی جب آپ پر کوئی فضل نازل فرماتا ہے تو آپ کے صدقے میں ہم پر بھی فضل ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس میں تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، یعنی کفر کے اندھیرے سے، معصیت گناہ کے اندھیرے سے، ناخدا شناسی کے معنی یہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان غفلت کا شکار ہو، کہ رب العالمین کی بارگاہ سے اسے غفلت ہو اور وہ رب العالمین کی پہچان نہ کر سکے، تو ایسا ناخدا شناس ہے۔ تو فرمایا کفر و معصیت اور ناخدا شناسی کی اندھیریوں سے حق اور ہدایت اور معرفت اور خدا شناسی کی روشنی کی طرف ہدایت اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، یعنی کفر سے، گناہوں سے نکال کر حق، ہدایت، معرفت کی روشنی کی ہدایت عطا فرمائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔ ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔ ملتے وقت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک تو اس سے مراد موت کا وقت ہے، ایک اس سے مراد قبروں سے نکلنے کا وقت ہے، اور تیسرا جنت میں داخل ہونے کا وقت۔ مروی کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی مومن کی روح اس کو سلام کیے بغیر قبض نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ مومنین جب قبروں سے نکلیں گے تو فرشتے سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب میں ہے الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شہود اور شاہد کے معنی ہے حاضر ہونا ناظر ہونے کے ساتھ، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ یعنی شاہد کے معنی مفردات راغب میں یہ بیان ہوئے کہ شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو حاضر بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھے یا بصیرت سے دیکھے۔ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ گواہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ سارے عالم کے رسول ہیں، آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال، تصدیق کرنا، جھٹلانا، ہدایت، گمراہی، سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دونوں حالتوں میں ساری امت کے احوال کو دیکھتے ہیں، ان کی نیتوں سے واقف ہیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، یعنی ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو عذاب جہنم کا ڈر سناتا اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا۔ یعنی اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلاتا، یعنی مخلوق کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی دعوت دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب، سورج۔ سراج کا ترجمہ آفتاب، سورج قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ قرآن پاک میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ نے شمس کو سراج بنایا۔ اور آخر پارے کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نبوت نے پہنچائی، اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو، کفر و شرک کے اندھیروں کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور حقیقت افروز سے
دور کر دیا، اور مخلوق کے لیے معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچنے کے راستے روشن اور واضح کر دیے۔ گمراہی کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے رایاب فرمایا۔ جو گمراہی کی وادی میں بھٹک رہے تھے، حضور نے اپنے نور سے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر اور بصائر، قلوب و ارواح کو، ظاہر باطن کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزاروں سورج بنا دیے۔ اسی لیے آپ کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا۔ منیر کے معنی ہے چمکا دینے والا، تو آپ وہ آفتاب ہیں، وہ نور ہیں کہ آپ نے کتنے نور پیدا کیے اور کتنوں کو آفتاب بنایا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، کافروں اور منافقوں کی اطاعت ہرگز نہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک پڑھنے والے ہر قاری کو یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے کہ کبھی بھی کافروں کو، منافقوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ودع اذاہم، اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ جب تک اس بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم دیا جائے۔ جب جہاد کا حکم آئے تو پھر آپ ان کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بس ہے کارساز، اللہ کافی ہے کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جسے گنو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو قربت سے پہلے طلاق دی تو اس پر عدت واجب نہیں۔ خلوت صحیحہ قربت کے حکم میں ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو تو عدت واجب ہے، اگرچہ مباشرت نہ ہوئی ہو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خلوت فاسدہ کے بعد بھی اگر طلاق ہو جائے تو عدت لازم ہے۔ یہ حکم مومنہ اور کتابیہ دونوں کو عام ہے، لیکن آیت میں مومنات کا ذکر فرمانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اولا ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ فائدہ دو، یعنی اگر ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر آدھا مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ اچھی طرح سے چھوڑنا یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ضرر تکلیف نہ دی جائے، ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے، کوئی تکلیف نہ دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے، کیونکہ ان پر عدت نہیں ہے۔ جس عورت کا نکاح ہوا اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو ایسی عورت پر
عدت نہیں ہے، اور شوہر نے اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر دے گا، اور مہر مقرر نہ کیا تھا تو ایک جوڑا دے گا جس میں 3 کپڑے ہوں گے۔ یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائی آپ کی وہ بیویاں، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ مہر دیں۔ مہر کی تعجیل اور عقد میں تعین افضل ہے، یعنی مہر نقد دے دینا، فوراً دے دینا، اور نکاح کے وقت مہر کا ذکر کرنا، اس کو معین کرنا افضل ہے، شرط حلت نہیں، یعنی یہ نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چونکہ مہر کو معجل طریقے پر دینا یا اس کو مقرر کرنا اولا و بہتر ہے، واجب نہیں۔ وما ملکت یمینک، اور آپ کے ہاتھ کا مال کنیزیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ رضی اللہ و بنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، و بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، یہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی، و بنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ ساتھ ہجرت کرنے کی قید بھی افضل کا بیان ہے، چونکہ بغیر ساتھ ہجرت کرنے کے بھی ان میں سے ہر ایک حلال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان عورتوں کی حلت اس قید کے ساتھ مقید ہو، جیسا کہ ام ہانی بنت ابی طالب کی روایت اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے، مگر یہاں پر یہ قید لگائی گئی اللاتی ہاجرن معک، ان سے نکاح ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت کا ذکر ہے یہ صرف فضیلت کے لیے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور بعد نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا یا پھوپھی وغیرہ کی انہی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور ایمان والی عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس مومنہ عورت کو حلال کیا جو بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح اپنی جان آپ کو ہبہ کرے، بشرطے کہ آپ اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان عورت آ کر یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اور آپ اسے قبول کر لیں، نکاح میں لانے کا ارادہ فرما لیں، تو بغیر شروط نکاح اور بغیر مہر کے وہ آپ کے نکاح میں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس میں آئندہ کے حکم کا بیان ہے،
کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھیں جو ہبہ کے ذریعے سے مشرف بزوجیت ہوئی ہوں۔ جن مومنہ عورتوں نے اپنی جانیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیں، وہ میمونہ بنت حارث، حضرت خولہ بنت حکیم، ام شریک اور زینب بنت خزیمہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کو قبول فرمایا، اور یہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں، یعنی بغیر مہر کے نکاح خاص آپ کے لیے جائز ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ امت پر ہر صورت میں مہر واجب ہے، چاہے مہر کا ذکر ہو یا نہ ہو، مہر معین کریں نہ کریں، یہاں تک کہ اگر نکاح کے اندر یہ ذکر ہو جائے کہ نکاح اس طور پر کیا کہ کوئی مہر نہیں دیا جائے گا، پھر بھی مہر لازم ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب مہر کا ذکر نہ ہو یا مہر کی نفی کر دی جائے تو مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے، ایسی عورت اس کے خاندان کی جو دیگر عورتیں ہیں جو اس عمر کی ہوں اور اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی مہر اس کو ملے گا، اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ اور اگر مہر انہوں نے نکاح کے وہ مقرر کیا تو جو مقرر کیا ہے وہ مہر دیا جائے گا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں، یعنی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ مہر ہے، گواہ ضروری ہے، اور باری کا واجب ہونا یہ ہے، اور 4 آزاد عورتوں تک کو نکاح میں لانا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے مہر ضروری ہے، اور مہر کی کم از کم مقدار مقرر کی گئی۔ نکاح کے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں۔ 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں باری مقرر کرنا یہ واجب ہے، اور 4 عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں ایک ساتھ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے، اور وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم تقریباً 31 گرام چاندی ہوتی ہے، تو مہر 31 گرام چاندی سے کم مقرر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے مقرر کیا مثلا 31 گرام چاندی بالفرض 1800 روپے کی ہو، اور کسی نے مہر مقرر کیا 500 روپے، تو قاعدہ یہ ہے کہ 31 گرام چاندی سے یعنی 10 درہم سے کم اگر مہر مقرر کیا تو خود بخود شرعی مہر دینا لازمی ہوگا، یعنی 500 روپے دینا لازم نہیں ہوگا، بلکہ 31 گرام چاندی کی جو رقم ہے وہ دینی ہوگی۔ اگر 1800 روپے ہے تو 1800 روپے لازم ہو جائے گا، اس سے کم کرنا ممنوع ہے۔ 10 درہم سے کم مہر کو مقرر کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ خصوصیت آپ کی اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی جو اوپر خصوصیت ذکر ہوئی کہ عورتیں آپ کے لیے محض ہبہ سے بغیر مہر کے حلال کی گئیں، یہ اس لیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، پیچھے ہٹائیے ان میں سے جسے آپ چاہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور اپنے پاس جگہ دیں جسے آپ چاہیں، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس زوجہ کو چاہیں پاس رکھیں، اور بیویوں میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں ہے،
لیکن باوجود اس اختیار کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے درمیان باریاں برابر رکھتے، انصاف فرماتے۔ ہاں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کے ازواج میں ہو، مجھے کل بروز قیامت آپ کی بیویوں میں شمار کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں حضور کو نذر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ تزوج فرمائیں اور جس کو چاہیں انکار فرما دیں۔ بَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جسے آپ نے کنارے کر دیا تھا اسے آپ کا جی چاہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو اس میں بھی آپ پر کچھ گناہ نہیں، یعنی ازواج میں سے آپ نے جس کو معزول کر دیا، اپنے سے دور کر دیا یا ساقط القسمہ کر دیا، باری کی ترتیب سے اسے ساقط کر دیا، آپ جب چاہیں اس کی طرف التفات فرمائیں اور اس کو نوازیں، اس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ ذالک ادنا، یہ حکم اس سے نزدیک تر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور آپ انہیں جو کچھ عطا فرمائیں اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، کیونکہ جب وہ یہ جانیں گی کہ یہ تفویض سپرد کرنا اور یہ اختیار آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، یعنی ان 9 بیویوں کے بعد جو آپ کے نکاح میں ہیں، جنہیں آپ نے اختیار دیا تو انہوں نے اللہ تعالی اور رسول کو اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان 9 ازواج سے یہ فرمایا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دوں اور تمہیں اپنے آپ سے جدا کر لوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو اسے اختیار کر لو۔ تو ان 9 ازواج نے چونکہ آخرت کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان 9 کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج کا نصاب 9 ہے، جیسا کہ امت کے لیے 4، جس طرح ایک امتی بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 9 کا اختیار ہے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلیں، یعنی انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح آپ کر لیں، ایسا بھی نہ کریں۔ یہ احترام ان ازواج کا اس لیے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، دنیا کی آسائش کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اکتفا فرمایا اور اخیر تک یہی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نکاح نہ فرمائے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دے دیا تھا۔ اس تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے، اور اس آیت کو منسوخ کرنے والی ناسخ جو آیت ہے وہ آیت ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر کنیز آپ کے ہاتھ کا مال، کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آئیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جنہوں نے چھوٹی عمر میں وفات پائی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ احزاب کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔